السلام علیکم. تو جی کیا حال ہے آپ سبھی لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو جی سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سبھی لوگوں کو رمضان مبارک. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رمضان کے اوپر. رمضان ایز اے چائلڈہڈ میں جو رمضان تھا اس کے اوپر ہے ہمارا ٹاپک. تو شروع کرتے ہیں اپنی بات کو بچپن سے، چائلڈہڈ سے. اب ہماری زندگی کا وہ پہلا روزہ جو ہم نے بڑی ضد کر کے رکھا تھا، کہ ہم نے اپنی امی سے بھی ضد کی تھی، اپنے ابا سے بھی ضد کی تھی کہ ہمیں وہ پہلا روزہ رکھنا ہے. ہمارے گھر والوں نے ہمیں بولا بھی تھا کہ نہیں رکھو، نہیں رکھ پاؤ گے، اور روزے میں بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تم اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے. کئی حد تک ان کی بات صحیح بھی تھی، لیکن وہ ایک جذبہ ہوتا تھا کہ نہیں یار، اپنے دوستوں کے سامنے دوستوں کو بتائیں گے کہ ہم نے پہلا روزہ رکھا ہے اور ہماری روزہ خوش ہے. پھر ہم ضد کر کے ہم نے وہ پہلا روزہ رکھ بھی لیا. لیکن وہ پہلا روزہ بہت اچھا بھی گیا، بہت اچھا بھی لگا. ایک الگ سی وائب آئی کہ یار میں نے جو ہے پہلا روزہ رکھا ہے اور میری جو ہے آج روزہ خوش ہے. لیکن اس روزے میں ہمیں بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی، برداشت بھی اتنا نہیں تھا. تو بس تھا کہ بھائی جلدی سے روزہ کھل جائے اور ہم افطاری کر لیں اور ہمارا پیٹ بھر جائے اور ایک سکون آ جائے. لیکن کئی حد تک یہ بھی تھا کہ وہ جذبہ تھا، وہ ایک جنون تھا جو ہمیں پتہ ہی نہیں لگنے دیتا تھا کہ یار ہم نے روزہ رکھا ہے، یا ہمیں پیاس لگ رہی ہے، ہمیں بھوک لگ رہی ہے. ہمیں بس ایک ہی ہوتا تھا کہ یار آج جو ہے روزہ خوش آئی ہے، وہ سب ملنے کے لیے آئیں گے، ابو کو آج تحفہ دیں گے، آج میری پہلی افطاری ہوگی، آج سب لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے. خیر اس بات کو سائڈ پہ رکھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر رمضان کے بعد آتی تھی عید. رمضان میں تو ہم روزے بھی رکھتے تھے، افطاریاں بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ افطاریاں بانٹتے بھی تھے. بہت مزہ آتا تھا. ابھی بھی بانٹتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے، ابھی بھی روزہ رکھتے ہیں. لیکن ابھی چلو اس بات کو بعد میں کرتے ہیں. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جیسے ہی آگے بڑھے تو عید آتی ہے. اب آپ کو پتہ چلے کہ بھائی 30 روزے مکمل ہو گئے ہیں اور صبح جو ہے عید ہوگی. رات کو عید کا چاند دیکھنے جاتے تھے ہم لوگ چھت پر. وہ چھت پر جب ہم دیکھنے جاتے تھے چاند تو ایک الگ ہی مزہ ہوتا تھا کہ یار صبح عید ہے، صبح نئے کپڑے پہنیں گے، صبح عید کی نماز پڑھنے جائیں گے، عید گاہ میں جائیں گے. اتنی بڑی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ، تو سب سے ملیں گے، خوب ہنسیں گے. پھر بعد میں جو ہے گھر پہ آئیں گے تو پھر عیدی ملے گی. اور وہ عیدی کا بھی انتظار رہتا تھا نا بھائی، رہتا تھا، سب بچوں کو رہتا ہے. تو ایک الگ ہی جنون ہوتا تھا. وہ رات پتہ ہوتا تھا کہ صبح عید کی نماز ہے تو رات میں نیند ہی نہیں آتی تھی. اور پھر ایک تو اس خوشی سے نیند نہیں آتی تھی کہ صبح عید ہے، اور پھر دوسرا کہ عیدی ملے گی، کتنی عیدی ملے گی، کتنی جمع ہوگی، پھر کتنی خرچ کرنی ہے، کتنی بچا کے رکھنی ہے، یہ ہم پہ خود ہوتا تھا. لیکن وہ ایک جنون ہوتا تھا جس پہ مطلب اتنا مزہ آتا تھا. جتنا مزہ ہمیں بچپن میں رمضان میں نہیں آتا تھا نا، اتنا مزہ ہمیں عید پہ آتا تھا. کہ اور صبح عید، بھلے عید کے 3 دن ہوتے تھے، لیکن وہ 3 دن عید کے ہمارے لیے کوئی خزانے سے کم نہیں ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کون عید دے گا، کتنی عیدی دے گا. خیر وہ بچپن تھا تو ایک الگ ہی جنون ہوتا تھا. ایک رمضان کا تو الگ ہی ہوتا تھا، پہلے روزے کا رمضان کا. لیکن عید کا تو ڈبل ٹرپل ہو جاتا تھا کہ یار عید ہے. ایک پتہ نہیں ایسے عید تو ہوتی تھی، روز ہوتی ہے، مطلب روز نہیں، رمضان کے بعد عید ہوتی ہے. لیکن وہ بچپن میں نا ہمارے لیے وہ پہلی مطلب عید میں پیسہ ملے گا، تحفہ دیں گے، ملنے جائیں گے اور دوستوں سے ملیں گے، سب کریں گے. اتنا مزہ آتا تھا. اور وہ عید کی نماز پڑھنے جائیں گے، پھر شیر خورمہ پئیں گے اور پتہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک بچپن کی عید ہوتی تھی کہ ایک جنون ہوتا تھا. خیر اب آگے بڑھے نا. اب ہم ریئل لائف میں آئیں. بچپن کو اگر سائڈ پہ رکھیں اور ریئل لائف میں مطلب ابھی پریزنٹ میں آئیں تو رمضان تو آج بھی آیا ہے، اگلے سال بھی آئے گا.
اچھا دوسری بات یہ پتہ ہے، ہماری جو ہے نا ہمارے ارد گرد، یا ہم خود پہ دیکھیں نا، آپ خود پہ نظر ڈالیں تو ہم بہت بار مایوس ہو جاتے ہیں، بہت بار ہم غمگین ہو جاتے ہیں، بہت بار ہمیں جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور مطلب خوشی ہمارے چہرے سے ظاہر ہی نہیں ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم اداس ہیں، مایوس ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، مطلب ایک عجیب سا وہ بنا ہوا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور آپ کہ اب میں کیا کروں، تو میری زندگی کا کچھ ہے ہی نہیں. اور وہ میں کہتا ہوں نا کہ میری چینل پہ اسمائل رکھو، وہ اسمائل نہیں آ رہی، اور ٹینشن میں گزر رہا ہے سب، کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوگا، کیا کرنا ہے. تو میں نے کہیں سنا تھا کہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے، اسلامک مہینے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں رمضان آتا ہے. اور رمضان میں نے ایک کہیں سنا تھا، مجھے کنفرم نہیں ہے، میں کو پوچھ کے پھر آپ کو بتاؤں گا، ابھی بتاتا ہوں. رمضان جو ہے نا، میں نے اس میں بولتے ہیں کہ رمضان جو ہے نا کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس جب آتا ہوں جب تمہیں میری ضرورت ہوتی ہے. مطلب رمضان ہمیں جب دیا جاتا ہے جب ہمیں اس کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں 11 مہینوں کے اندر ہم ایسے دیکھے جائیں تو بہت سارے اچھے کام بھی ہیں، بہت سارے برے کام بھی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں میں زیادہ دل لگتا ہے، اور گناہوں سے خود کو بچانے کا دل چاہتا ہے. کیونکہ ایسا سنا ہے اور ایسا ہے، حقیقت ہے کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تاکہ جو مسلمان ہے وہ جتنی ہو سکے اتنی عبادت کرے، جتنا ہو سکے اتنا نیک کام کرے، اور جتنا ہو سکے نا اتنے اچھے اعمال کرے. ٹھیک ہے، تو ویسے 11 مہینوں میں ہم اچھے کام بھی کر رہے ہیں، برے کام بھی کر رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، مطلب گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایک سکون، وہ ایک جذبے کے ساتھ نہیں پڑھتے جس جذبے کے ساتھ ہم رمضان میں پڑھتے ہیں. کیونکہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، اور پھر رمضان تو خود کہتا ہے کہ میں تمہیں جب دیا جاتا ہوں جب تمہیں میری ضرورت ہے. تو میرے بندو، اللہ کے بندو، میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ کہہ دیا گیا کہ رمضان تمہیں جب عطا کیا جاتا ہے جب تمہیں اس کی ضرورت ہے، کہ ہم نے 11 مہینے تو برے کاموں میں بھی گزار دیے، نیک کام بھی کیے، لیکن زیادہ تر برے کام کیے، زیادہ تر ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو ایک مہینہ تو ہے، اس میں تم اچھے کام کر لو. اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، ہم نے سنا ہے. تو ایسا کیوں نہ ہو کہ اس مطلب ہر رمضان جو آتا ہے اس میں ہم جتنی ہو سکے اتنی عبادت کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اور عبادت میں دل لگ جائے، قرآن شریف پڑھیں. ٹھیک ہے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہنسی مذاق نہیں کرو، کھیلو کودو نہیں، وہ بھی کرو، لیکن ایک لمٹ میں. کیونکہ رمضان دیکھو، رمضان تو ہر سال آئے گا، 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان آئے گا، لیکن کیا پتہ ہم ہو نہ ہوں. ہاں دیکھو، خود دیکھو آپ کہ اس رمضان ہمارے ساتھ، پچھلے رمضان جو ہمارے ساتھ تھا، اس رمضان ہے. خود دیکھو آپ، خود سے ذرا کوشچن کرو کہ کیا ہمیں اگلا رمضان حاصل ہوگا، عطا ہوگا. کچھ جواب ہے آپ کے پاس؟ نہیں، کیونکہ کسی کو نہیں پتہ کہ کس کی کب موت ہو جائے. تو یہ رمضان جو ملا ہے، اس رمضان کی قدر کرو. اور ہاں، میں رمضان شروع ہونے سے پہلے انسٹاگرام پہ یوں ریل اسکرول کر رہا تھا، تو ایک ریل میرے پاس آئی جس میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو صلاۃ و سلام ہے، وہ چل رہا تھا، اور ایک بالکل کارٹون والی ویڈیوز بنی ہوئی تھی. اس میں امی سحری بنا رہی ہیں، بچے سحری کر رہے ہیں، ایک پوری فیملی گیدر ہو کے سحری کر رہی ہے، پھر نماز کے لیے جاتی ہے فجر کی. تو ایک الگ ہی سکون ملتا تھا. مطلب وہ ویڈیو دیکھ 1-2 دن پہلے میں نے ویڈیو دیکھی تھی، اور مجھے اتنا اچھا لگا نا کہ یار یہ مہینہ پھر آ رہا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 11 مہینوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو 12واں مہینہ ہے، جو رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. اس میں ہمارا خود دل کرتا ہے کہ ہم جو ہے اچھے کام کریں، اور قرآن شریف پڑھیں، تلاوت کریں،
نماز پڑھیں جتنی ہو سکے، جتنا ہو سکے اتنے اچھے اعمال کریں۔ تو اب بھی میں نے نا خود سے تھوڑا سا کوشچن کیا یہ ویڈیو بنانے سے پہلے کہ یار پہلے بھی تو رمضان آتا تھا، پہلے بھی تو یہی صرف ہوتا تھا، لیکن پہلے جو ہے نا رمضان کی ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن پہلے نا وہ نہیں مزہ نہیں آتا تھا اپنے چائلڈہڈ میں نا، کہ جو ابھی مزہ آتا ہے یار کہ رمضان آیا ہے، بس رمضان میں نا بس جتنی ہو سکے اتنی عبادت کرو، اور جتنا ہو سکے شیطان کو دور بھگاؤ، شیطان کو بولو کہ اس بار تو چلا گیا، اب جب رمضان کے بعد آئے گا نا تو مجھے اپنے قابو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ اب میں گناہوں کے کام کو چھوڑ چکا، یہ اپنے آپ سے بولو، شیطان کو بولو کہ شیطان اب تو گیا، لیکن اب تک جو آئے گا نا تو اب میں تیرے قابو میں نہیں آؤں گا، کیونکہ میں اب صرف نیک عمل کروں گا، نیک کام، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ یار پہلے بھی رمضان آتا تھا، پہلے بھی یہی روزے تھے، پہلے بھی اسی طریقے سے عبادت ہوتی تھی، پہلے بھی سب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن اگر ہم اپنے بچپن میں دیکھیں نا تو بچپن میں ہمیں رمضان سے زیادہ نا عید کی خوشی ہوتی تھی، کیونکہ یار ظاہر سی بات ہے ہم بچے ہوا کرتے تھے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہم نے پہلا روزہ رکھا تھا، اس کی خوشی الگ تھی، لیکن اس وقت ہمیں اتنا نہیں پتہ تھا کہ یار رمضان میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہاں یہ تھا کہ ہم ابو کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے تھے، ہم نے جو ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی تھیں، ان سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، یہ 3 صورتیں آتی تھیں، اور مطلب ایک وہ ہوتا تھا کہ ہاں بس صحیح ہے، روزہ رکھنے میں ہمیں روزہ رکھنے کی زیادہ ہوتی تھی، یہ کہ یار ہاں یہ بھی ہے کہ روزہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن دیکھا جائے نا تو چائلڈہڈ میں اپنے بچپن میں اگر ہم خود دیکھیں نا، میری بات نہ سنو، اپنے آپ سے خود پوچھو کہ یار بچپن میں ہم اگر خود پہ نظر ڈالیں تو بچپن میں ہمیں عید کی خوشی زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ عید میں یار ایک الگ ہی رونق ہوتی تھی، وہ عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھنا، پھر گھر پہ آ کے شیر خورما کھانا، اور پھر امی سے عید ملنا، ابو سے عید ملنا، دادا دادی سے عید ملنا، اور پھر وہ عیدی ملنا، اس میں زیادہ مزہ تھا۔ لیکن ایز کمپیئر ٹو ٹوڈے، ایز کمپیئر ٹو پریزنٹ، اگر ہم اپنے پاس کو اپنے پریزنٹ سے کمپیئر کریں تو اس بار جو ہے نا، اس بار چائلڈہڈ تو چھوڑ دو، اب اس بار ہم بڑے ہو گئے، تو جیسے جیسے ہم بڑے ہو گئے نا تو ہمیں پتہ چلا کہ یار عید بھی بہت اچھا ہے، مطلب عید کی بھی خوشی ہونی چاہیے، لیکن رمضان کی کچھ الگ ہی جذبہ ہوتا ہے رمضان میں روزے رکھنے کے لیے، رمضان میں تراویح پڑھنے جانا، رمضان میں رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ ہاں یہ ہے کہ رمضان میں روزے رکھنا، رمضان میں افطار، رمضان میں سحری، ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے نا کہ نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ میں نے جو ہے نا خود کو پہلے کیا کہ میں کیا کیوں 11 مہینوں میں کرتا تھا جو 12ویں مہینے میں نہیں کر رہا، کیا میں نہیں کرتا تھا جس 12ویں مہینے میں کر رہا ہوں، مطلب کیا میں 11 مہینوں میں کرتا تھا جو رمضان میں نہیں کر رہا ہوں، اور وہ رمضان میں کیا کر رہا ہوں جو 11 مہینوں میں نہیں کرتا تھا۔ تو میں نے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ میں اشراق، چاشت اور بہت ساری نماز، مطلب فجر میں نہیں اٹھ پا رہا تھا، اور عشاء کی پوری نماز نہیں پڑھتا تھا، مطلب یہ تھا کہ بس چھوٹی نماز پڑھ کے جو ہے ریپ اپ کیا۔ لیکن رمضان میں نا ایک الگ ہی آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجی آ جاتی ہے، اور آپ جو ہے آپ کے اندر نیکی کرنے کا عمل بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ایک الگ ہی ٹاپ پہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نماز پڑھنی ہے تو پوری پڑھنی ہے، ایک الگ ہی سکون مل رہا ہوتا ہے آپ کو، لوگوں کو افطاری کروانا مطلب آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ روڈ پہ ہو، رش میں ہو، اور مغرب کی اذان ہو گئی اور روزے کا ٹائم ہو گیا، تو لوگ جو ہے پتنی شربت، کھجور اور رول، سموسے وغیرہ لے کر آتے ہیں کہ لو افطاری کرو۔ مطلب ایک ہم کراچی والوں کا تو ایک الگ ہی کہ بھائی رمضان میں روڈ پہ جب آپ نے افطاری کی ہو، میں نے ایکسپیرینس کیا، ایک الگ ہی وہ ہوتا ہے، لوگوں کے اندر ایک الگ ہی انرجی دکھتی ہے، ایک الگ ہی وہ اس کو
بتایا نہیں جا سکتا، ایک الگ ہی جذبہ ہوتا ہے دوسروں کو افطاری کروانے کا. تو یہی ہے کہ رمضان میں نے کیا کیا رمضان میں فجر کے لیے اٹھا، اس کے بعد پھر ظہر کی پوری نماز پڑھی، اور بالکل ایسے کہ دل لگا کر جو کام کرتا ہوتا ہے نا کہ دل لگا کے کام کرنا، ویسے دل لگا کے نماز پڑھی. آپ نے بھی پڑھی ہوگی، فجر تو سب پڑھتے ہیں. تو اس سے میں نے خود کو ایک میسج کنوے کیا کہ یار میں فجر کے لیے بھی اٹھ سکتا ہوں، میں ظہر کی پوری نماز بھی پڑھ سکتا ہوں، میں عصر مغرب عشاء کی بھی پوری نماز پڑھ سکتا ہوں، یہاں تک کہ میں تراویح میں 20 رکعتیں بھی پوری امام کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں. اور روزے میں جو ہے یہ جو اتنا روزے کا گیپ ہے، صبح طلوع آفتاب سے لے کے سن سیٹ تک، اتنا برداشت بھی ہے میرے اندر، تو میں برداشت بھی کر سکتا ہوں. تو میں کیا نہیں کر سکتا. تو یہ رمضان مجھے ایک چیز سکھائی ہے رمضان نے مجھے کہ یار یہ سب چیزیں میں کر سکتا ہوں، لیکن میں کرتا نہیں ہوں کیونکہ شیطان کرنے نہیں دیتا. شیطان جو ہے بولتا ہے کہ نہیں کر، آج نہیں کر، کل کر لینا، کل نہیں کر، پرسوں کر لینا. تو میرے بھائی اگر ہم شیطان کی باتوں میں آ گئے تو ہم آج بھی نہیں کر پائیں گے، کل بھی نہیں کر پائیں گے، اور پرسوں بھی نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جتنی ہو سکے اتنی عبادت کرو، جتنا ہو سکے اتنا جو ہے تلاوت قرآن کرو، نماز پڑھو، اور نیکیوں کے کام میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارو. ٹھیک ہے اپنا، تاکہ تمہیں ثواب بھی ملے اور تمہارے اندر ایک پازیٹیو انرجی بھی آئے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد خود کو ذرا ایگزامن مطلب خود کو پوچھنا یہ سوال کہ یار میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں کر سکتا. تو جب میں یہ نماز بھی پڑھ سکتا ہوں پوری دل لگا کے، اتنا برداشت بھی ہے میرے اندر، میں تراویح میں 20 رکعتوں میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں امام صاحب کے پیچھے، اور پورا قرآن شریف ورڈ ٹو ورڈ سن سکتا ہوں، تو پھر یہ سب چیزیں میں نارمل ڈیز میں کیوں نہیں کرتا؟ رمضان کے علاوہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ رمضان کے علاوہ بھی تو کرنی ہے نا. تو یہ رمضان کے علاوہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے. شیطان جب بند ہوتا ہے تو ہمارے لیے پورا راستہ کھلا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نیکیوں کے کام میں جو ہے دل لگائیں اور نیکیوں کے کام کریں. کیونکہ رمضان میں شیطان بند کر دیا جاتا ہے. اور دوسری ایک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تراویح کی نماز پڑھتے ہو نا تو تمہیں ہر سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں ملتی. کتنے؟ 1500. تو جب یہ 1500 نیکیاں ملتی ہیں اور ہر سجدے پر ملتی ہیں، ایک 1500 نیکیاں اور ایک سرخ یاقوت کا ایک محل جنت میں آپ کے لیے تعمیر کر دیا جاتا ہے. تو یہ جب یہ سب چیزیں مل رہی ہیں تو پھر ان سب چیزوں کو چھوڑے کیوں ہم 8 کی جگہ، کیوں ہم 20 کی جگہ 8 رکعتیں پڑھیں؟ کیوں ہم 20 کی 20 پوری کیوں نہ پڑھیں؟ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جتنا ہو سکے اتنا ٹائم دو نیکیوں کے عمل میں. قرآن شریف پڑھو، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، روزہ رکھو تو بالکل اخلاص سے، خلوص سے رکھو. کیونکہ روزہ خالی بھوک کا نام نہیں ہے. روزہ تمہاری آنکھوں کا بھی ہے، روزہ تمہارے ہاتھ کا بھی ہے، روزہ تمہارے منہ کا بھی ہے، روزہ تمہاری زبان کا بھی ہے، روزہ تمہارے کان کا بھی ہے، روزہ تمہاری آنکھوں کا بھی ہے. صرف اور صرف بھوک کا روزہ نہیں ہے. صحیح. تو رمضان میں جتنا ہو سکے اتنے اچھے اعمال کرو. اور یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اس رمضان جو ہے نا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. کیونکہ رمضان تو یہ 30 دنوں کے بعد چلا جائے گا، کیا پتہ جب اگلا رمضان آئے تو ہم ہو یا نہ ہو. تو اس رمضان کو جو ہے مطلب اس رمضان میں جتنی بھی ہو سکے نا اتنی نیکیاں سمیٹ لو، اتنا اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر لو، اور ایک جو ہے نا اسٹیپ لگا لو اور اپنے آپ سے وعدہ کر لو کہ رمضان کے بعد بھی جو ہے نا ہم اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کریں گے. ہم مسجدیں جو ہیں فجر اور عصر مغرب عشاء میں اسی طریقے سے فل ہوا کریں گے. ایسا نہیں کہ بالکل ویران کر دیا مسجد کو اور رمضان آتے ہی جو ہے ہم نے آباد کر دیا. یہ خالی رمضان جو ہے
اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم جو ہے ایک مہینہ جو ہے اللہ کی عبادت کریں. نہیں بھائی, ہم مسلمان ہیں, ہم ہر دن, ہر وقت, ہر منٹ, ہر سیکنڈ جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے تو ہم مسلمان ہیں. آپ کو پتہ ہے نان مسلم اور مسلم کے اندر کیا فرق ہے؟ نماز کا. مسلم نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, اور نان مسلم کچھ بھی نہیں کرتا. اس لیے تو کہتے ہیں کہ مسلمان اور نان مسلم میں جو ہے ایک نماز کا فرق ہے. تو ذرا خود پہ دھیان, خود پہ ذرا وہ ڈالو کہ رمضان کے علاوہ ہم کون کون سے مہینے میں ہر نماز پڑھتے ہیں. اور پھر تو زندگی کا کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ کب آنکھیں بند ہو جائیں. تو جب تک یہ رمضان ہے ہمارے ساتھ تو اس رمضان کو اخلاص اور خلوص کے ساتھ گزاریں, اور جتنا ہو سکے اتنے اچھے اعمال کرو, اللہ تعالیٰ کو خوش کرو, اور اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ اس رمضان جانے کے بعد بھی جو ہے ہم 11 کے 11 مہینے اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے, برائی کے کام سے بچتے رہیں گے, برائی کے کاموں کو مطلب برائی سے برائی ہمارے اندر سے ختم کر دیں گے ہم, اور اچھائی کو اپنے اندر ایبزارو کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, باقی آپ سب لوگ خاص ہو, اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ تو سبق ملے گا ہی. ٹھیک ہے, باقی مجھے تو اجازت نہیں دو, پہلے اسمائل کرو. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اتنی اچھی ویڈیو بنا دی ہے میں نے کہ اس ویڈیو کو تمہیں لائک بھی کرنا ہے, شیئر بھی کرنا ہے, اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, باقی ہنستے رہو, مسکراتے رہو, کھلکھلاتے رہو, اور اس رمضان کو جو ہے نا ایسا رمضان بنا دو کہ بس جتنا ہو سکے اتنی عبادت کرو, اور رمضان کے علاوہ بھی عبادت کرو. باقی اسمائل کر دو یار, اسمائل کر دو. ٹھیک ہے, 3 2 1 اسمائل. یہی چہرے پہ مسکراہٹ رکھو, اور آخر میں کہوں گا وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بس, اور رمضان کو بس اچھے سے گزارنا. ٹھیک ہے, اور مجھے تو اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر. خدا حافظ.